نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول جیسا مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت باسعادت کی برکتوں سے مالا مال ہے، وہیں پر یہ غم و حزن کا بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جہاں یہ خوشی کا ہے وہاں یہ غمی کا بھی ہے، لیکن ربیع الاول بہار اول کے اعتبار سے کہ مدینہ منورہ عرب کی سرزمین کی حالت کیسی بگڑی تھی کہ خلاق عالم نے کرم فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کائنات پر مبعوث کیا اور نسل انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا، جس کو اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اب جو جتنی چیز بڑی ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت بھی اتنی ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مبعوث کیا، پوری نسل انسانیت پر رحم فرمایا اور احسان کیا۔ حضور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعارف یہ، آپ کا نام محمد اور آپ کا شجرہ نسب یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن مضر بن نثار بن معد بن عدنان، یہاں تک متفق علیہ آپ کا شجرہ ہے معد بن عدنان تک۔ باقی مختلف فی روایات ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ، آپ کے دادا کا نام جناب عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام سیدہ فاطمہ، اور آپ کے نانا جی کا نام وہب اور آپ کی نانی کا نام برہ ہے، اور آپ عرب کی سرزمین شہر مکہ میں جناب عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا جان نے کی، پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا، آپ کی پرورش جناب سیدنا ابی طالب نے کی، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے تجارت شروع کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ تجارت کی غرض سے آپ تشریف لے گئے، اور ان کے خادم نے آپ کی سچائی آ کر دیکھی تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ آپ کا نکاح ہوا جب کہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ خیر، آپ نے 40 سال وہاں گزارے۔ 40 سال کے عرصہ میں 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ کو 40 سال کے عرصے میں نبوت ملی۔ آپ نے پھر 13 سال مکہ میں گزارے نبوت کے بعد، اور پھر آپ ہجرت کر کے جب آپ کی 53 سال عمر ہوئی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 10 سال آپ نے وہاں گزارے، تو 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال نبوت کے بعد، 53 سال آپ نے کیا ہے مکہ میں گزارے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ کل 63 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی 11 بیویاں ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی اولاد ہے سیدنا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور حضرت عبداللہ ابراہیم اور قاسم
عبداللہ اور قاسم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بیٹیوں کے نکاح بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کے نکاح، حضرت زینب کا حضرت سعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص بن ربیع سے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور اسی طرح حضرت زینب کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور علی، ان کا نام علی ہے، اور ان کی بیٹی ایک امامہ ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت رقیہ سے حضرت عبداللہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن، حسین، محسن اور زینب اور رقیہ ام کلثوم، یہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے، بیٹیاں ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ کیا ہے پس منظر ہے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج حالت یہی ہے کہ ہم جہاں بھی دیکھیں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ سیرت کا مطالعہ نہیں ہے، باقی لغویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذرعی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔